میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیا منا سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ نہ ہم اس قابل ہیں کہ اس کے حقیق کا میلاد منا سکیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ وہ جنہوں نے بھی ماہ میلاد اپنے خوشیوں سے عظمتوں سے منایا، یقیناً دنیا و آخرت میں انہوں نے ہم کو پایا۔ یہ محترم امام صاحب اللہ خطیب صاحب سن رہے تھے کہ میلاد النبی منانے کا اجر نہ صرف اللہ ایمان والوں کو مومنین کو عطا کرتا ہے، بلکہ اس کا اجر کافروں کو بھی ملتا ہے۔ بھیا بول رہے تھے کہ ابو لہب جیسا تو کافر ہے، اس نے بھی ماہ میلاد منایا، اللہ نے اسے بھی مایوس نہیں کیا، جبکہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اس کو بخشش ہے نہ اس کو مغفرت ہے۔ اللہ اس کا اجر اس کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے حبیب کی ولادت کا جشن جو منائے، حالانکہ ابو لہب جو تھا وہ اللہ کے نبی سمجھ کر، اللہ کے رسول سمجھ کر بھی نہیں منایا، اس نے صرف اس بات کی خوشی منائی کہ اللہ نے اس کو بھتیجا دیا ہے۔ صرف بھتیجے کے آنے کی خوشی میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہو میرے محبوب کے آنے کی خوشی کو منائے، بس اسی لیے اس نے کہا کہ ہر رسول کو اس کا اجر تو پاتا رہے گا۔ اب یہ بات جو آپ نے کہی ہے، یہ خواب حضرت عباس کا جو حضور کے چچا ہیں۔ اب اگر کسی کو اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، اس پہ روایت کیا ہے امام بخاری نے، اگر کسی کو یہ لگے کہ یہ بات خواب کی ہے تو اس سے یہ بولو کہ خواب کسی مولویوں کا مطلب کا نہیں ہے، خواب حضور کے چچا حضرت عباس کا ہے، اور روایت کرنے والے حضرت امام بخاری، لہذا ماننا ہی پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ مختصر سی بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کیا کچھ اجر عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کے جشن میلاد منانے والوں کو۔ سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو ہر مرتبہ فکر والے مانتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ایسے مشاہیر پیدا کیے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے اسی ہندوستان میں۔ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، لیکن سب کو جس کے لیے ہم آگے بیٹھے ہیں وہی اپنے عظیم الشان حدیث سے آپ کو نوازے گا۔ اگر ہم سمجھیں ابھی امام صاحب بیٹھے کہ ہم آئے نہیں، بلائے گئے، کسی نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کے یہاں پہ بھیجا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں ہم آ کے بیٹھے ہیں۔ کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ تھوڑی دیر ہی صحیح کہ اس کی رحمتوں میں، اس کی برکتوں کے سائے میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا۔ بھی لوگ جشن میلاد، جشن میلاد ہی کا صدقہ ہے ساری کائنات، کائنات ساری میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے شان کے مطابق جشن منا رہا ہے۔ جشن حضور کا آسمانوں سے لے کے زمین تک کائنات میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں میرے آقا اللہ کے رسول کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ میں سنا رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ، یہ محدث دہلوی، یہ ایسی عظیم شخصیت ہے جس کو ہر مرتبہ ذکر والے مانتے ہیں، جتنے بھی مرتبہ ذکر ہے اس پر اور سارے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ محدث۔ یہ ہم لکھتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم
ہے کہ نہ پوچھو ہم نہ چاہتے ہیں نہ بھی وعدہ کرتا، کبھی اتنا دیتا ہے کہ بس کام چلتا ہے، کبھی اتنا دیتا ہے کہ بس کبھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا، وہ اس کی مرضی ہے۔ کبھی کے بزرگوں نے کہا ہے نا، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں، یہ نشو و فراز ملتے ہیں کہ کبھی مال اتنا ہوتا ہے کہ نہ پوچھو کیا حالت ہے۔ ابھی نہیں تو کبھی ایک سال آیا، ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں مال لٹاتے لگے سب کچھ ہوتا، دیکھتے دیکھتے ماہ میلاد کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے انہوں نے صرف چنے خریدے، چنے خریدے اور رسول اللہ کے نام پر تقسیم فرما دیے۔ بس یہ عمل انہوں نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر کیا نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنو لوگوں کہ میرا اللہ کے رسول کا تصرف کیا ہے، آپ کا اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہوئے 300-300 برس ہوئے، اور یہ واقعہ ہوتا ہے دلی میں، چنے تقسیم ہوتے ہیں دلی میں، چنے تقسیم کرنے والے تھے شاہ عبد الرحیم موتی سے لے۔ ذرا غور سے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا رات میں اورنگ ولاج کے بعد شاہ عبد الرحیم آرام کر رہے سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں جب نام لوں تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتھر بن کے بیٹھنا نہیں ہے، پتھر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس میں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کا کرم برس رہا ہے، اپنے اندر حرکت پیدا کرو، جب نام رسول اللہ کرو فوراً کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مجھ پر کٹا بڑا درود پیش مت کرو، مجھ پر درود پڑھو تو اس میں میری آنکھ کو شامل کرو، جو درود میں میری آنکھ شامل نہ ہو وہ درود مکمل نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس قبول ہے، رسول اللہ کے پاس۔ کم سے کم اتنا تو کہو صلی اللہ علیہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات میں میرے آقا رسول اللہ شاہ ولی اللہ کے پاس تشریف لائے تو ہم سمجھ گئے چنے تقسیم ہوتے ہیں دلی میں اور اس کی تلہ ہوتی ہے مدینے میں۔ نہیں سمجھ رہے آپ کس شان کا رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، کس عظمت کا رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ارے اسی سرزمین پہ ایک عمل ہو رہا ہے اور اس کی اطلاع مدینے منورہ پہنچ رہی ہے اور رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، کیا پتا کہ وہ وہاں آئے تھے، شاہ عبد الرحیم کو تو بڑے نہ تھے، وہاں آئے تھے صدقے میں اسی میلاد کے، ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی بھی وہی رسول ہے، ہماری بھی وہی رسول ہے، انہوں نے بھی جشن میلاد منایا تھا اپنی شان کے مطابق، ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق جشن میلاد منا رہے ہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے، ان کی ہر شے قبول ہے، ہماری قبول نہ صحیح یا رسول اللہ، انہی فہرست میں کہیں ہم بھی نام تو لکھا رہے ہیں، کیا پتا کہ کچھ کرم ہو ہی جائے۔ وہ میرے آقا تصرف اختیار والے ہیں، چاہے تو آ جائیں، چاہے تو وہی سے نظر کرم فرما دیں۔ بڑی اللہم صلی اللہ، بڑی اللہم صلی اللہ۔ جشن میلاد ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق جولیوں کو بھر کے اٹھے گا، کوئی خالی نہیں جاتا۔ جس جشن میں سے تشریف لائے میرے آقا اور کہا کہ عبد الرحیم تو نے جو تحفہ بھیجا ہے دیکھ ہم تک پہنچ گیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میلاد النبی مناتے رہے ہیں، ہر زمانے میں میلاد مناتے رہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ماہ میلاد کے اس مبارک مہینے میں مکی معظمہ میں تھا اور مکہ شریف میں سیر حرم میں میلاد منائی جا رہی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں میلاد میں موجود تھا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک نور کا سمایا جو چھا گیا ہے، ہم نور میں ڈوب گئے، نور ہم پر چھا گیا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں مراقب ہوا دیکھوں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا نور ہے آدھا جو چھائے ہوا ہے اور آدھا عرش اعظم سے نور ہے جو آ رہا ہے، جس پر یہ چھایا ہوا ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہے۔ ان کی ہر بات مانتے ہیں ہر کوئی،
شاہ ولی اللہ یہ وہ ہستی ہیں جب انہیں کسی حدیث میں شک ہوتا تو براہ راست رسول اللہ کے پاس پیش کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو وہاں سے آگی اللہ کہ ہاں عبد ولی اللہ یہ صحیح ہے، یہ ہے یہ وہ ہستی۔ آپ کو معلوم ہے ایک خاص بات، شاہ ولی اللہ کو یہ حدیث کہ جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی، اس کے بعد اللہ نے اپنے نور سے نور کو خلق کیا اور شاہ ولی اللہ نے راغب ہو کر رسول اللہ کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہ تھا تو آپ ہوئے۔ ذرا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس ہستی کی میں بات سنا رہا ہوں ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ کچھ بھی نہ تھا تو آپ ہوئے، آپ سے پہلے کیا تھا؟ آپ سے پہلے کیا تھا؟ ذرا اس کی بھی تو مجھے کچھ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتا ہے تو آپ نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ دیکھ ولی اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہ تھا تو اللہ نے اپنے سے حضور کو خلق فرمایا، اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے پردہ کو اٹھایا تو شاہ ولی اللہ دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے کہ اس سے پہلے کیا تھا وہ دونوں نے دیکھ لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب چاہے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان پہ کرم فرماتا ہے تو آپ سمجھ گئے۔ فرمایا کہ مجھ تک تیرا تحفہ پہنچ گیا ہے، یہ دیکھ میں بھی اس میں سے دعوت کر رہا ہوں، اپنے اصحاب میں بھی تقسیم کر رہا ہوں۔ یہ ہے میلاد النبی اور اس کی ہے یہ عظیم النبی۔ اللہ کے پاس سمجھ میں آ جائے، لیکن جس کو وہ پسند فرمائے وہی جشن میلاد منائے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم جشن میلاد مناؤ، عظیم الشان مہمان پر مناؤ، اتنی خوشی مناؤ، اتنی خوشی مناؤ کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہے، اتنی خوشی کہ کوئی انتہا نہ رہے۔ اپنے گھروں کو سجا دو، محلوں کو، مسجدوں کو، کاروبار، اتنی خوشی مناؤ کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کے بھی جو اندر سے منافق ہے انہیں یہ دیکھ کر تکلیف ہو، انہیں تکلیف ہو، وہ یہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو۔ اگر انہوں نے ایسے کہہ دیا تو سمجھو کہ ہم ہمارا جشن میلاد منانا کامیاب ہو گیا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مشرکین گانے کا ڈانس کرتے ہیں، طرح طرح کی آپ پر باتیں کرتے ہیں، تو میرے اللہ کے رسول حضرت حسان بن ثابت کو فرماتے کہ تو بیٹھ اور ان کا جواب دے۔ نعت کیا ہے؟ ان کا جواب دے۔ یہ جتنے بھی گانے کرتے ہیں کہ جو بھی میری شان میں نعوذ باللہ مضاف ہے کہ ان کا جواب دے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرتے تو حضور سماعت فرماتے اور صحابہ کرام بھی سنتے اور یہود و نصارہ مشرکین ہیں جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیتے۔ پھر میرے آقا فرماتے حسان تجھے جبرائیل کے ذریعے اللہ تیری مدد فرما رہا۔ تو جو نام کہہ رہا تھا نا یہ میں سمجھ کے تو خود کہہ رہا تھا، جبرائیل آ کر تیری حمایت اور تیری مدد کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین تعنا کرتے تو حضرت حسان کہتے تو میری شان بیان کر۔ اب یہی وہ زمانہ ہے کہ آج ہم کتنی شانیں بیان کریں رسول اللہ کی، اتنی عظمتیں بیان کریں، ایسا عمل پیش کریں کہ یہ دیکھ کر کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سمجھ آؤ کہ ہم کامیاب ہو۔ میرے اللہ کے رسول بولے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی، نہ کوئی اس کی حد ہے نہ کوئی اس کا حساب ہے۔ کتنی شانیں آپ کی بلند ہے، اتنی شان بلند ہے، اتنی شان بلند ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔
مردوم کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدن مبارک میں جب اللہ کے رسول آئے تو سنو آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ کے والدات بدل گئے، آپ کے حالات بدل گئے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس کبھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی مشکل ہے، نہ مجھے کبھی کوئی بات گزرا، نہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی. حالانکہ میرے رحم میں میرے آقا اللہ کے رسول آ گئے اور فرماتے ہیں کہ ہر وقت ایک عجیب ماحول ہوتا، گھر میرا بزرگوں سے موقع ہوتا، عجیب نورانی چیزیں ہمیشہ پیدا ہوتی ہے. ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایک رسکی آتی اور آ کر مجھے مبارکباد دیتی. علماء نے لکھا کبھی حضرت آدم علیہ السلام آتے اور کہتے کہ مبارک ہو آمنہ، تیرے رحم میں وہ ہے جو اولین و آخرین کا سردار ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے آ کے مجھے مبارکباد دیتے. لوگ ابھی آئے نہیں ہیں رسول اللہ ابھی دنیا میں اس درجے کی تھی پر ابھی اسماعیل مقدس نہیں بنی، ابھی سے مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور انبیاء اکرام آ کے مبارکبادی دے رہے ہیں. کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے کہتے کہ مبارک ہو تیرے مطلب میں وہ ہے جو اللہ کا حبیب ہے جو آ رہا ہے. ایک ایک آتے مبارکباد دیتے. اور یہ مجھے بتانا ہے کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں آئے تو حضرت آمنہ، اب یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ بچہ جب رحم میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اس کی غذا وہی ہوتی ہے جو ماں کی غذا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ماں ہر ماں جو عورتوں کو جو ہوتے ہیں نا بند ہو جاتا ہے اور یہی غذا اس بچے کی بن جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماں کی غذا ہی بچے کی غذا بنتی ہے پیٹ میں. کوئی بھی دنیا کا آدم سے لے کے آخر تک قیامت تک پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی غذا کوئی اور ہو. جب وہ رحم میں ہو، جب پیٹ میں ہو تو اس کی غذا وہی ہوتی ہے جو ماں کی غذا ہوتی ہے. لیکن سنو، حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں جب رسول اللہ آئے تھوڑا زور سے تو ان کی غذا کیا تھی؟ لوگوں، جو غذا ماں کی ہوتی ہے وہ بچے کی ہوتی ہے اور جو ماں کی غذا ہوتی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے. ہر غذا زمین سے اگتی ہے. کوئی ایسی شے ہے جو زمین سے نہیں اگتی؟ جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہم پیتے ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے. پھل لو، غذا لو، جو بھی چاہے اناج جو بھی لیتے ہیں، جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ زمین سے نکلتی ہے. شاید سمجھ رہے میری بات؟ جو بھی شے ہم کھا رہے ہیں وہ نکلتی زمین سے اور اسی سے ہماری غذا بنتی ہے. لیکن جب اللہ کے رسول ماں رحم میں آئے تو اللہ نے ان کو یہ غذا ہی نہیں دی. آپ کہیں گے کہ یہ کیسا؟ کہ سنو، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو نال ہوتی ہے نا، سمجھ گئے، وہ پیدا ہونے کے بعد کاٹی جاتی ہے. یاد ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور جب دنیا میں تولد ہوئے، غور سے کہ شان کا رسول اللہ نے ہمیں کیا ہے، غور سے سنو. اسی لیے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہ کاش مجھے نبی نہ بناتا، اس نبی آخر زمان کی امت میں بنا دیتا. کیوں کہا نبیوں نے کہ کیا ہے یہ رسول، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے. سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. موسیٰ حضرت عیسیٰ ہمیشہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. لیکن سنو، جب وہ مٹی کا پرندہ بناتے اللہ کی اجازت دیتے کہ اجازت ہے، کہ اجازت ہے بنا تو پھر بناتے. پھر اس کے بعد بھوکو اس پر رو، پھر اللہ کی اجازت دیتے کہ اجازت ہے کہ بھوکو کہا کہ ہاں بھوک تو بھوک دے، پھر وہ ہو جاتا. مردہ ہوتا تو آپ اللہ سے اجازت ہے، پھر اللہ سے اجازت لے کے پھر اس کو ٹھوکر مارو. لمحہ لمحہ اجازت لینے کی ضرورت تھی. بولیے لمحہ لمحہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہر لمحہ اجازت اللہ کی لیتے پھر عمل کرتے، اللہ کی اجازت لیتے پھر عمل کرتے. لیکن جب میرے اللہ کے رسول کے وقت آیا تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ عیسیٰ ہے جسے ہمارا وقت اجازت کی ضرورت ہے. تو میرا محبوب ہے، تجھے بات
كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود السلام علی رسول اللہ پر اور آپ کی آمد پر. یہ سب صدقہ ہی پہ رسول اللہ کا اور اس کے آل کا جو ہم کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسجدیں قائم ہیں. یہ آل رسول کا سمجھ نہیں تو کس کا ہے؟ دنیا میں جو ہم نے سکون ہے یہ صدقہ آل رسول کا ہے. آل رسول سے نگاہیں ہٹی ہیں تو دنیا ہمارا مزاج کچھ نہیں ہے. بہت سے پانے کی تیاری ہو رہی ہے. کیوں؟ جہاں ہمارا مرکز تھا جہاں ہمارا مقصد تھا وہاں سے ہم نے نظریں ہٹائی. ہم نے اپنے مرکز کو ہم نے چھوڑ دیا. مرکز سے ہماری نظریں ہٹ گئی تو دنیا ہم یہ پوچھ رہی کہ تم ہو کون؟ یہ سب آنے رسول کا صدقہ ہے. بولیے یہ سب آنے بولیے بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام انہیں کو زندہ کر دیتے. اگر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو زندہ کر دیتے. لیکن کس کو؟ جو مر چکا ہے, جس کے اندر پہلے سے وہ بولتا تھا, پہلے سے وہ دیکھتا تھا, چلتا تھا, پھرتا تھا, ساری چیزیں موجود تھی, صرف روح گئی وہ مردہ ہو گیا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ کو روح کو پھر پڑھوا دیتے. روح کو واپس سب میں ڈال دیتے, پھر وہ زندہ ہو گیا. پھر وہ بولنے بھی لگ جاتا, دیکھنے بھی لگ جاتا, چونکہ پہلے سے تھا. پہلے سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. آج جشن میلاد ہے, کچھ تو ہونا چاہیے نا ایسی بات کہ تمام چیزوں سے ہم کے ملے کہ میرے رسول کی شان ہے. ایسی بات بلند ہو کہ کچھ تو ہماری سمجھ میں ہے, کچھ تو ہمارا سینہ روشن ہو جائے, کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم برسائے کہ یہ کیا رسول ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیں. لیکن وہ مردہ جو زندہ ہو گیا پہلے سے ساری شے اس کے اندر تھی, صرف یہ کام ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے روح کو بنایا. لیکن میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان احد میں جا کر احد کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے. احد پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان بن عفان ہیں. چوٹی پر حضرت میرے آقا رسول اللہ چوٹی پر احد کی پہنچے تو کیا ہوا؟ پہاڑ وزن میں آ گیا. پتھر ہے پتھر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں, جب بھی اس کے سامنے سے گزرتا ہوں مجھے سلام کرتا ہے. جب بھی میں گزرتا ہوں مجھے سلام کرتا ہے. حالانکہ پتھر ہی پتھر ہے ان کے میں, لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر پتھر کو پہچانتا ہوں, اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا ہے. جو مجھے سلام کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو رسول اللہ پہچانتے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ احد پر پہنچے رسول اللہ, مسجد میں آیا بہت. اس کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ مجھ پر کون آیا ہے. پہاڑ مسجد میں آیا, دوڑنے لگا تو میرے آقا رسول اللہ نے پہاڑ پر ایڑی لگائی, ایڑی ماری مار کر کہا کہ دیکھتا نہیں ہے تجھ پر کون آیا ہے, دیکھتا نہیں ہے تجھ پر کون آیا ہے, تجھ پہ اللہ کا رسول آیا ہے. ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ ایک رسول ہے اللہ کا, ایک صدیق ہے اور دو شہید آئے ہوئے ہیں. کس سے فرما رہے؟ اور سے, پتھر سے, پہاڑ سے. تو کیا پہاڑ میں جان ہے؟ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ جس سے مخاطب ہو رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے شعور بھی دے دیا, اس کو پہچان بھی دے دی. آج کی بات سمجھتے ہیں, اس کو شعور بھی مل گیا, اس کو پہچان بھی مل گئی, اس کے اندر جان بھی آ گئی. وہ یہ جان بھی رہا ہے کہ مجھ پہ کون آیا ہے. پھر پتھر ہے, وہ حضرت عیسیٰ ہے جس نے مردے کو زندہ کیا. یہ میرا رسول ہے جو بے جان پتھروں میں جان ڈال دے. كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اس کے اندر شعور بھی آ جائے, اس کے اندر پہچان بھی آ جائے, وہ جاننے بھی لگ جائے کہ مجھ پہ کون آیا ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ میرے رسول ہے. یہ ہمارے کہ جس کے سامنے ہو جائے وہ بے جاننے کی جان آ جائے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ بھی ہے. رسول اللہ بہت سے فرماتے ہیں لوگوں میں اس بہت سے پہاڑ سے محبت کرتا ہوں.
اور یہ بھی مجھ سے موجود ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہوگا. جو پتھر ہو کر رسول اللہ سے محبت کرے تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا. بڑی اللہ مسجد نبی میں تشریف لائے. شروع کا دور کھجور کا تنا نمبر تھا, اس سے آپ دیکھ کراتے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہر جمعہ کو. اب صحابہ نے دوسرا ممبر بنایا اور اس طرح کا ہٹا کے بہادر رکھ دیے, پھر دوسرا ممبر لگا دیے. تو اللہ کے رسول جمعہ کے روز تشریف لا رہے ہیں اس ممبر میں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے, انسانوں کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول سیدھا ممبر پر نہیں گئے, اس طرف کے اندر رونے کی آواز آتی ہے. بتا رہے میرے آپ اللہ کے رسول رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. رات کے اندھیرے میں تہجد میں اگر کوئی امتی اپنا گر گرا کر رسول اللہ سے روئے تو کیا پتا کہ ان کا خبر پہنچ جائے. بڑی اللہ ادھر آئے یہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. دیکھیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, تو وہ تنا کھجور کا خشک تنا جو ہٹا کے بازو رکھ دیا گیا تھا اس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, بالکل انسانوں کی طرح. تو اللہ کے رسول قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتا ہے. جب عاشق جب رونے لگ جاتا ہے فراق میں, ہجر میں, اور اس کا معشوق اس کو تسلی دینے کو آتا ہے تو اور اس کو زیادہ رونا ہوتا ہے. یہ اس کا مزاج ہے. بے شک جو عاشق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھانے جائیں تو اس کو اور ہچکے لے لے کے وہ روتا, وہ اور زیادہ رونے لگا. تو آپ نے اس کو دھمکی دی اور کہا کہ کیوں روتا ہے, کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کھجور کے خشک تنے سے. آپ حاضر ہیں کہ نہیں ہے؟ کھجور کے تنے سے آپ مخاطب ہیں. رسول اسی سے مخاطب ہوتا ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے. رسول اللہ سامنے آ گئے, وہ رو رہا ہے انسانوں کی طرح, تو معلوم ہوا کہ وہ انسانوں کی طرح جان بھی اس کے اندر آ گئی, شعور بھی آ گیا, پہچان بھی آ گئی. وہ جان بھی رہا ہے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں, دیکھ بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے. رسول اللہ تسلی کے لیے پہنچ بھی گئے. پوچھ لے کہ کیوں روتا ہے, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس لیے روتا ہوں کہ جب ہر جمعہ کو آپ آتے مجھے ڈیڑھ لگا کہ خطبہ ارشاد فرماتے تو میں سمجھتا کہ کائنات میں مجھ سے بنا افضل کوئی نہیں, کہ اللہ کا حبیب آ کے مجھ سے ڈیڑھ لگا کہ خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. لوگوں عرش کو بھی یہ تمنا تھی کہ رسول اللہ کے قدموں کو چوم لیتا ہوں. تو میرے آقا جب معراج میں عرش کو پہنچے تو میرے رب نے کہا کہ میرے محبوب بڑی تمنا ہے عرش جب سب رہا ہے کہ میرے قدموں کو چوم لے, ذرا عرش پر ہو کے گزر جا. میرے طرف آنے سے پہلے ذرا عرش پر اپنے قدم تو رکھ دے. تو میرے رسول جب قدم رکھنے کے لیے پہنچے تو اب پاؤں میں جوتیاں تھی نارین, کیا اتار دوں؟ کہا کہ نہیں, جوتیاں سمیت جا. جوتیاں سمیت عرش پر پہنچے تو عرش نے کہا کہ نیچے یہ تمنا تھی کہ تیرے قدموں کو چومتا, ہائے آج بھی وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. یہ وہ رسول ہے, یہ وہ جس کو یہ تمنا تھی. میرے رسول سے گزر رہے معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو میرے رب نے کہا کہ میرے حبیب ذرا رک. جب سے میں نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے فرشتوں کو خلق کیا بنایا, کروڑوں انگنت فرشتے, ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ تیرے محبوب کو دیکھ لوں, تیرے محبوب کی ایک جھلک دیکھ لوں. تو میں نے سارے فرشتوں کو بلا کے یہاں جمع کر دیا. کائنات کا سسٹم نظام بنتا ہے, متعدد الامراض جب فرشتے ہوتے ہیں نا سارے موجود ہیں, سارے فرشتے ایک جگہ آ گئے اور رسول اللہ سے رب نے کہا کہ ذرا اپنے چہرے کو تو بلوا, ذرا اپنے رخ کو ادھر پھیر تاکہ یہ جو فرشتے نورانی مخلوق ہے تیرے چہرے کا دیدار کر سکے. تو میرے آقا نے اپنے چہرے کو موڑا, سارے فرشتوں نے میرے رسول کا دیدار کیا. یہ کیسا بشر ہے جس کے دیدار کو نورانی مخلوق ساری جمع ہو کے تڑپنے لگے کہ ہاں اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لیتے. ایک جھلک دیکھنے کے لیے اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور دیدار کرا دیا. اور فرشتوں نے کہا جب چہرے مبارک فرشتوں کی طرف کیا, کہا یہ
مشکل بنایا رہا ہے. میرے رسول پہنچے تو رونے میں اضافہ ہو گیا. آپ نے دھمکی دی, پوچھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا اس لیے ہوتا ہوں اب وہ نہیں رہا, اب مجھے ہٹا دیا گیا ہے, اب میری جگہ کوئی اور آ گیا ہے. آپ کے فراق اور ہجر میں رو رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زندہ کرنا, یہ زندگی الگ ہے. ایک ہے یہ زندگی. کیا کھجور کے کچھ میں لکڑی میں جان ہوتی ہے؟ کیا وہ بولتی ہے؟ کیا وہ دیکھتی ہے؟ لیکن جب اس کے سامنے میں رسول آ جائے تو وہ بولنے کے لیے چاہتی ہے, دیکھنے کے لیے چاہتی ہے, اس کے اندر جان بھی پڑ جاتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں. تو میرے آقا رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ اچھا بول تو کیا چاہتا ہے؟ اچھا بول تو کیا چاہتا ہے؟ تو خود ہی فرمایا اچھا ایسا کر دو کہ جہاں سے تو آیا ہے, یعنی پہلے جس جگہ تجھے لگایا گیا تھا جہاں تو تنا تھا, تیرے اوپر پھل لگ رہے تھے, پھر سے تجھے ہرا بھرا کر دو لگا دوں, یا پھر تجھے میں جنت میں لگا دوں, یا پھر میں تجھے جنت میں لگا دوں. بول کیا چاہتا ہے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی بول سکتا ہے جو سارے اختیارات کا مالک, یہ وہی جو چاہے مانگ لے. کیا بتا کہ وہ کیا مانگے؟ جو چاہے مانگ لے. حضرت ربی حضور کو وضو کرا رہے, میرے آقا نے وضو مکمل کیا. رحمت عالم ہے, ہر وقت ایک جیسی طبیعت تھوڑی ہوتی ہے, پتہ نہیں معلوم ہے. اٹھ کر کہا کہ بول ربی کیا چاہتا ہے؟ آج جو چاہتا ہے وہ دے دوں گا, عطا کر دوں گا. حضرت ربی نے کہا بولے آگے کے تو پروردہ کرو. کہا کہ حضور جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, جنت میں بھی آپ کا. اس لیے یا رسول اللہ کہ آپ رسول ہیں, آپ اونچے درجے میں کہیں اور ہوں گے, ہم کہیں اور ہوں گے کتنے درجے پر. آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. آپ کا دیدار نہ ہو تو پھر وہ جنت کی کس کام کی؟ كشف الدجى بجماله حسنت جميع وخصاله صلوا عليه وعليه. بول کیا چاہتا ہے؟ کیا وہاں لگا دو جہاں سے آیا تھا, یا پھر جنت میں لگا دو؟ تو اس تنے نے کہا یا رسول اللہ جہاں سے میں آیا تھا وہاں لگا دو گے, پھر میں کب تک رہوں گا؟ پھر ایک بات آئے گا سوچ جاؤں گا, پھر ایک بات آئے گا میرا بات ختم ہو جائے گا. ایسا کرو نا جنت میں لگا دو. اب اس مرحلے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کرام کا ایمان اور یقین کا اندازہ لگاؤ. اس لیے وہ صحابی تھے, ابو بکر اور عمر والی تھے, ان کے یقین کا اندازہ لگاؤ. رسول اللہ نے فرمایا اسی وقت کہ یہاں ایک چھوٹا سا کھڑا کرو, کھڑا کیا کہ آپ نے اس کے اندر رکھ کے ڈھانپ دیا اور کہا کہ جا جنت میں, میں نے تجھے لگا دیا, جب میں نے تجھے جنت میں لگا دیا. تو صحابہ کرام نے ایک وقت کہا کہ ہاں بے شک میرے آقا نے جنت میں لگا دیا. یہ ہے ایمان و یقین صحابہ کہ جو رسول کہہ دے وہی مقدر ہے, جو رسول کہہ دے اللہ وہی فرما دیتا ہے. یہ ہے میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے میرے آقا اللہ کے رسول, بس یہی سنانا تھا کہ جو شے بے جان آپ کے سامنے آئے آپ اس پہ جان نہ دیں, اور خود فرماتے ہیں کہ بول کیا چاہتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, خود فرماتے ہیں کہ بول کیا چاہتا ہے. ابھی ایک حدیث سے میرے آقا اللہ کے رسول مسجد نبی میں تشریف لاتے, ایک یہودی تھا لڑکا جوان, آپ کے دور میں آپ کے جوتے اٹھا کے دور کر کے بھیج جاتا. جب تک حضور اندر ہوتے وہ باہر ہی بیٹھتا, اتنی لگا کے رسول اللہ کے چہرے پر, اور جب حضور باہر تشریف لاتے دوڑ کے آگے رکھ دیتا. بس یہ نہ تھا اس کا. پھر ایسا ہوا کچھ دنوں کے بعد وہ نظر نہیں آیا, 2-3 دن ہو گئے وہ نظر نہیں آیا. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ لڑکا بھی یہاں بیٹھا تھا جو میرے نانے نے پوچھا اٹھا کے لے کر بند کر رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, 2 دن ہو گئے. خدمت
خدمت بڑی چیز ہے، مگر خدمت اس کی ہو جو جوان مرد ہو. ناکارہ کی خدمت کر کے اگر وقت گزارے زندگی کا تو ہمارا خود کو نہیں کرے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی خدمت کی جاتی ہے. یہ خدمت ہی تو تھی جو رسول اللہ نے یاد کیا. کیا تھا اس کے پاس؟ کیا وہ عالم تھا؟ کیا وہ حافظ تھا؟ کیا وہ فقیر؟ کیا تھا؟ دولت میں کچھ بھی نہیں، وہ یہودی بچہ تھا، مگر وہ خدمت کرتا تھا رسول اللہ کی. خدمت نے رسول اللہ کو یاد دلا دیا کہ نہیں ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ کرام نے جا کے اطلاع کہ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ دنوں سے ابھی لے بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ اڑ بھی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اتنا بیمار ہے. تو میرے آقا اللہ کے رسول بولیے صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم اس کی عادت کو چلتے ہیں. ارے رسول اس کی عادت کو جائے، کیا مقدم پایا ہے اس کو؟ کیا کہیں اس کو کہ اللہ کے رسول اس کی عادت کو جا رہے ہیں؟ جہاں رسول اللہ چلے وہیں پر اس کی قدرت چلتی ہے. اللہ کے رسول تسلیم نہیں لے. اس کے بعد جو یہودی تھا اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رسول آ رہے ہیں، وہ بھی عزت کرتا ہے، خوش ہو کر کہ میرے گھر مسلمانوں کے رسول آ رہے ہیں. اندر گیا، دوڑتا ہوا اس نے آگے کہا کہ مجھے سے آ رہے ہیں رسول اللہ. آگے دروازہ کھولا، آگے کہا کہ نہیں رسول اللہ. اندر آئے، دیکھا کہاں ہے وہ بچہ؟ 4 بھائی کا بیٹا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میرا رسول جو چاہے اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے، میں اس اختیار والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ رب خالق ہے. رسول اللہ کو اللہ نے مالک بنا دیا ہے، ہر شے کا مالک ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا تو ہے مالک کا حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا تو ہے مالک کا حبیب. نہیں مجھے اور محبوب میں میرا تیرا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. مجھے اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوگا. کہا کہ چلو اللہ کے رسول تسلیم نہ ہے. دیکھا وہ 4 بھائی پر لیٹا ہے، قریب پہنچے، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اتنا بیمار، اتنا علیل ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا. رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ لے لے. وہ لیٹا ہوا ہے. کیا معلوم، کیا سمجھ گیا کہ ایسی خدمت کے رسول اللہ عادت کو تسلیم نہ ہے. ارے وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اللہ کے رسول اس کی عادت کو آ گئے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو اس کا جشن میلاد مناتے ہیں، تن من دھن لٹا دیتے ہیں، دور و نزدیک کے فاصلے مٹا دیتے ہیں. جشن میلاد کا جب جشن کا سما ہوتا ہے تو کہیں دور سے بھی چلے آتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ فاصلے بہت ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ موسم خراب ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات کا اندھیرا ہے یا روشنی ہے. وہ سر کے بعد چلے آتے ہیں. تو جب ایک میرا رسول یہودی لڑکے کے پاس عیادت کو پہنچ سکتا ہے تو کیا اپنے غلام کو نہیں دیکھتے ہوں گے؟ دیکھتے ہیں، کبھی تو ہم جشن میلاد منا رہے ہیں. یہ جشن میلاد منانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے آقا کی نظر مبارک ہم پر ہے. پڑھیے اللہم پڑھیے اللہم صلی علی زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع وخصالہ صلو علیہ وآلہ. میرے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے صحت مند امت ہی پسند ہے، لاغر اور بیمار امتی کو میں پسند نہیں کرتا. حدیث مبارک ہے، صحت مند بنو، جوان مرد بنو، اپنے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرو. رسول اللہ کی محبت سینے میں جا کر ہو جائے تو وہ سارے زمانے پہ بھاری ہوتا ہے. ایک غلام ہو پوری بستی پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن ہو نہ سکتا. تو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ رسول کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. ابھی تو یہودی ہے، ابھی تو ایمان والا بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے، حالت جنگ میں اچانک ایک کافروں کی طرف سے آیا ادھر سامنے آگے، اس کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی. اس نے تو دیکھا رسول اللہ کے چہرے کو، دیکھتا ہی رہ گیا. یہ چہرہ یہ چہرہ
رسول ہی کا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں اللہ کے رسول. تو میرے آقا نے کہا میں ہی ہوں اللہ کا رسول. تو وہ گھوڑے کا سوال ہے, اس سے پوچھ رہا ہے سواری سے اوپر سے کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ غور سے, اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے جنت دے دوں گا. جنت کون بول سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں دعا کر کے اللہ سے جنت دلاؤں گا, نہیں کہا ہے کہ نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں تجھے جنت دوں, تو میرا کلمہ پڑھ میں تجھے جنت دیا, تو معلوم ہوا کہ ان کی ہے جنت. كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. عالم محشر ان کا, عالم کائنات ان کا, سب کچھ ان کا, ان کی جنت ہے. تبھی تو اپنے نوازوں کو سردار بنایا, جس کو چاہے بنا لے. کہا کہ میں تجھے جنت دوں گا, وہ وہی بیٹھے بیٹھے اس سے کرنا پڑا. پڑھیے آپ اشہد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. پڑھ لیا تو گناہ ہو گیا نا کہ حضور کا. اب وہ حضور سے بس موسی کے لیے مطلب موسی کے لیے اتر رہا ہے, گھوڑے کسی پر قدم رکھ کے اتر رہا ہے. جنگ ہو رہی تھی, حالت جنگ تھی. ایک تیر آیا, آ کے اس کو ایسا بیوس ہوا, آر پار ہو گیا, اور نیچے اترنے سے پہلے اس کے روح پرواز کر گیا. نیچے بھی نہیں اترا, اس سے پہلے کہ وہ نیچے آئے اس کی روح پرواز کر گئی. تو میرا خیال ہے آواز دی, لوگوں آؤ دیکھو کسی جنتی کو دیکھنا, آواز کو دیکھ لو. سبحان اللہ. بس مجھے یہ بتانا یہ ہے کہ لوگوں ابھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے, ابھی اس نے غسل کر کے پاک بھی نہیں ہوا. نماز کیا ہے اس کو نہیں معلوم, روزہ کیا ہے اس کو نہیں معلوم, قرآن شریف کیا ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اسلام دین احکام فرائض واجبات کوئی چیز سے واقف نہیں ہے. ابھی کلمہ ہی پڑھا ہے, ابھی ختم موسی کے لیے ادھر ہی رہا ہے کہ روح پرواز کر گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا آؤ دیکھ لو اس جنتی کو دیکھ رہا ہو. کیا مطلب ہے کہ میرے رسول جس کو چاہے جنت دے دے. بے شک اعمال کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے. بولیے اعمال کے نام پر اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. صرف رسول کی محبت میں کلمہ پڑا اور محبت رسول لے کے اتر رہا تھا, تو عشق رسول نے اس کو وہ مقام دے دیا ہے کہ برسا برس 100 برس سے کوئی عمل کر کے بھی وہ مقام نہیں پہنچ. تهللا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے, بس یہی تو سمجھانا ہے آپ کو. کیا ہے کہ جو چاہے اس کو میرے آقا دے, سب کچھ ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے. اسلام ان کا ہے. انہو لقول رسول کریم, اللہ اس کے رسول کے درمیان جو مکالمہ اور بات چیت ہوئی وہی تو قرآن بنا. قرآن کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ قرآن ہے. وقاص سمجھتے آپ نے کسی کو جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا ہے, نہ کسی کو جبرائیل کسی نے نہیں دیکھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں, یہ آیت لا رہے ہیں. صرف رسول اللہ نے فرمایا ہے, آیت تلاوت کرتے صحابہ پوچھتے ہیں کیا ہے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن ہے, تو وہ قرآن ہوگا. قرآن کا قرآن ہونا رسول, جو کچھ ہے میرا رسول بولیے, بولیے جو کچھ ہے دین رسول, اسلام رسول, یہ سارا دین اسلام رسول کی دین میں خیرات ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. حضرت ابو ہریرہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں نکلے, اعلان کر رہے کہ میں اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں. میں اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں. سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر نے سنا کہ کیا بول رہا ہے, اللہ کو دیکھ کے آ رہے, پکڑ لیا. کیا بول رہا ہے, اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہے. کہا کہ ہاں میں اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا کہ چل, کہاں چلے گا, رسول اللہ کے پاس. سیدھے رسول اللہ کے پاس آئے, لیکن رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بول رہا ہے ابو ہریرہ. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بول رہا ہے, تو کہا کہ یہ اعلان کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں. تو رسول اللہ نے پوچھا اسی سے پوچھو کیوں بول رہا ہے ایسا, اسی سے پوچھنا کیوں بول رہا ہے. تو حضرت عمر نے
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اسی کے کہنے میں بڑا ہے. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا. دیکھا ہے تو محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا اللہ ہے تو اللہ ہے. انہوں نے کہا ایک. ہم نے دیکھا اسی کو دیکھا تو اسی کو دیکھنا ہی تو اللہ کو دیکھنا. آج جس کا جشن ہم منا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ تاجدار کائنات ہے. یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ 1400 برس کے بعد جو لباس مشرق میں پیدا ہوا ہے اس کا جشن ہم منا رہے ہیں. ورنہ وہ جب تخلیق ہوا ہے بے شک نہ وقت تھا نہ وقت کی کائنات تھی. وہ جشن تو ہم منا سکتا ہے. یہ ہمارے نصیب میں ہے. مکے میں جو تولد ہوئے ولادت ہوئی اس کا جشن پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو میرے رسول یہودی بچے کے بعد تشریف لائے. بات خوش ہو گیا. آگے ادھر ایک طرف ٹھہر گیا. کچھ ساتھوں ساتھی لوگ ادھر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ چارپائی کے اس طرف آئے. آگے اس بچے کو دیکھا اور سے وہ اپنی نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہے. ہلچل بھی نہیں کر سکتا اتنا علی نہیں. میرے آقا نے اس کو دیکھا. اس کے بعد اب فرما رہے اس بچے سے کہ میرا کلمہ پڑھ لے. اب فرما کہ میرا کلمہ پڑھ لے. تو اس نے سوچ سے ادھر بات کھیلا ہے کہ رسول اللہ ادھر صحابہ سمجھ رہے ہیں. اس نے بڑے بڑے باپ کو دیکھا کہ میرا رسول اللہ کلمہ پڑھے بولے نا باپ کو دیکھ رہا ہے. پھر رسول اللہ نے دوسری دفعہ فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لے. پھر اس نے باپ کو دیکھا. باپ نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتا ہے؟ یہودی ہے بول رہا ہے مجھے کیا دیکھتا ہے؟ یہ ہر ایک کے پاس تھوڑی بولتے ہیں جا کے کلمہ پڑھ لے. تیرے نصیب آ کے کہے تو پڑھ لے کلمہ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تو اس نے کلمہ پڑھا. جیسے ہی کلمہ پڑھا میرے رسول اس حجرے سے اس کمرے سے باہر نکلنے لگے. دروازے تک بھی نہیں آئے کہ اندر سے نکل آئے کہ اس کی روح پرواز کر گئی. وہ انتخاب کر گیا ہے. آپ دوڑتے رہ کے کہا وہ انتخاب کر گیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو جاؤ دیکھ لو جنتی. ابھی یہودی تھا. ایک لمحہ پہلے کلمہ پڑھا. بولیے ایک لمحہ پہلے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ نے فرمایا دیکھ لو جا کے کسی جنتی کو دیکھنا ہو. تو کیا مطلب ہے؟ میرے رسول کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی میرے چوتیاں اٹھائے میری خدمت کرے اور وہ بغیر کلمہ پڑھائے ہوئے جہنم میں جائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری خدمت کرے چوتیاں اٹھائے میں جا کے خود اس کو کلمہ پڑھاؤں. یہ تھا. پھر اہل دل میں علماء نے لکھا کہ جب رسول اللہ آ گئے تھے اس کے پاس اسی وقت موت کا فرشتہ آ گیا تھا روح لینے کے لیے. لیکن چونکہ رسول اللہ موجود تھا اس لیے وہ دروازے پہ رکا ہوا تھا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جشن میلاد منا رہے. بولیے بولیے منہ سے بولیے منہ سے. فرشتے سنیں گے ہم جشن میلاد منا رہے ہیں. فرشتوں سن لو جب ہمارا وقت آخر آئے گا جب ہم بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہوں گے تو کیا پتا کہ میرے آقا ایک دن لاکھوں میں سارے ہیں کہ خود وہ آ جاتے ہیں لینے کے لیے. بلغ العلا بكماله حضرت ظلم مصری وقت آخر آیا ان کا دنیا سے جا رہے ہیں. اس وقت کا 70 علماء 70 اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تیزی سے تشریف لائے. پوچھا یا رسول اللہ تیزی سے کہاں تشریف لائے؟ کہا کہ ظلم آ رہا ہے میں اس کے استقبال کو جا رہا ہوں. العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. رسول اللہ جب آئے کیا مجال کہ اس غلام کا کیا بننا ہے. پھر اس کو نہ پوچھو وہ دیدار میں مست ہوگا. بولیے دیدار میں یار کے دیدار میں مست ہوگا. کب اسرائیل آئے کب روح ہوئی اسے پتا ہی نہیں چلتا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس بات ذرا مثال سے سمجھا. سورہ یوسف پڑھو. سورہ یوسف پڑھو. سورہ یوسف پڑھو. سورہ یوسف میں یہ ہے کہ زلیخا حضرت یوسف پہ عاشق ہو گئی.
اہتمام کیا، جو تانے دیتی تھی ہم کو بلا دیا، بلا کے اپنے گھر کھڑا کر کے دور کیا اور ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور چاقو دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ کریم ہیں، میری درخواست قبول کر لیں، بس اس دروازے سے آئیں اور چہرے سے نقاب ہٹا لیں، چہرے پہ نقاب ہٹا دیں اور یہاں سے گزر جائیں، بس اتنا ہی میرے لیے۔ تو نبی کریم ہوتا ہے، بولیے نبی، انہوں نے مان لی زلیخا نے تو رویہ مصر کی بیویوں کو، امیروں کی، وزیروں کی بیویوں کو لا کے کھڑا کر دیا، ہاتھ میں پھل دیے، سورہ یوسف کی طرف سے ہاتھ میں پھل دیے، چھری دی، بس تمہارا اتنا کام ہے کہ جب یوسف آئے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ پھل کاٹ دیا۔ وقت مقررہ پر وہ کھڑی ہو گئی، یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، چہرے سے نقاب ہٹایا، ساری بیویوں کی نظر چہرے یوسف پہ پڑی، تو یوسف کا حسن لازوال حسن، کسی پورے نبیوں میں یہ معجزہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ نے ایسا حسین انہیں بنایا، اس نے یوسف پہ نظر پڑی، بیویاں جو تھی عورتیں پھل کاٹتی نہیں، یہاں تک کہ پھل کٹ کے گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا، انہیں خبر ہی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام سامنے سے آئے نہیں، چلے گئے، انہیں ہوش نہیں رہا، بولیے انہیں ہوش نہیں رہا، آئے یوسف چلے ہی گئے۔ قرآن نے بیان کیا اس واقعے میں، آخر میں کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، پوری جو عورتیں تھیں مصر کی، انہوں نے ایک زبان ہو کے پکارا کہ خدا کی قسم یہ تو بشر، معلوم ہی نہیں کہ یہ بشر کی نہیں ہے، یہ تو کوئی ملک فرشتہ معلوم ہوتا، یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ انگلیاں کٹ گئی، پھل کٹ گئے، خون بہ گئے، انہیں ہوش نہیں رہا، بولیے انہیں ہوش نہیں رہا، ایک زبان ہو کے پکاری کہ یہ بشر نہیں ہے، بولیے یہ بشر، اس جملے کو قرآن میں رکھ دیا اللہ نے، حاشا للہ ما ھذا بشر، قسم خدا کی یہ بشر نہیں ہے، تو ملک معلوم ہوتا ہے۔ کیوں رکھا؟ زلیخا کی بشریت اور ملوکیت ثابت کرنے کے لیے نہیں بلائی، بے شک یہ بشر ہے، نور ہے، یہ جھگڑے کے لیے نہیں بلائی تھی، مگر جب دیکھا، دیکھنے سے پہلے غلام غلام تھے، جب دیکھ لیا تو بشریت کا انکار کر دیا، بولے کیا کہا؟ بشریت کا انکار کر دیا، تو دیکھتے نہیں ہیں تو پھر سب کچھ ہے، بشر بشر ہے، جب دیکھ لیتے ہیں پردہ ہو جاتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ لا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے پاس میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب یوسف حضرت یوسف داخل ہوئے تو انہیں ہوش نہیں رہا، اس نے یوسف میں ایسی بھول ہو گئی کہ انہیں ہوش نہیں رہا، انگلیاں کٹ گئی، پھل کٹ گئے، خون بہ گئے، ذرا سا بھی ہوش نہیں رہا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، تو اس نے یوسف کو دیکھنے کا یہ کمال کہ انگلیاں کٹ گئی، ہوش نہیں رہا، تو میں کہوں آپ سے رسول اللہ کی محبت تو کر رہے نا، جیسی بھی کر رہے ہیں، جیسا بھی ہم سے ہو سکتا ہے جہاد اس زمانے میں، جیسا بھی ہو سکتا ہے حضور کی جشن میلاد ہو یا حضور کی نوکری ہوگی، تو جب کیا ہوگا، جب وقت آخر ہوگا، کہ ایسا ہو جائے نا، اللہ کرے کہ ہو جائے، نیک گمان بھی دیکھیے، اللہ فرماتا ہے حدیث مبارک کے رسول کی، لوگ تم جیسا گمان کرتے ہو ہم ویسا ہی کرتے تھے، نیک گمان ہے، کیا پتا کہ ہمارا جب وقت آخر ہو تو کوئی جلوہ رسول اللہ کا جلوہ مبارک سامنے آ جائے، جب وہ جلوہ آ جائے تو ہم اس میں گم ہو جائیں، کب روح نکلے، کب ہماری روح چلی جائے، کب ہمیں نہیں آ جائے، دلایا جائے، قبر میں رکھ دے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہ چلے، کہ یار کے دیدار میں جو گم ہو جائے پھر اسے کس بات کا پتہ، سمجھ نہیں سوری یوسف، بات سمجھ میں آگے کی کہتا ہوں کہ ارے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں تو ہوش گم ہو جاتے ہیں، یوسف کبھی نبی، یوسف علیہ السلام کا بھی سردار، جس کے داموں کا دھون مل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، وہ حسن رکھنے والا میرا رسول اگر کبھی نظر پڑ جائے پھر کیا ہوگا ہمارا، پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے وزن سے بات ہے، کہا گیا ہے کہ جب رسول اللہ اس کے پاس آئے تھے اس نبی کی عادت کے لیے، تو
آ گیا تھا وہ نکالنے کے لیے، لیکن چونکہ رسول ہے تو دروازے میں کھڑا ہے، اندر نہیں آ رہا، کیونکہ رسول ہے تو دروازے پہ اندر میں آ رہا ہے، تو رسول اللہ نے پورے منہ سے دیکھ لیا کہ آ گیا ہے، آ گیا ہے اس کی روح کا وقت جانے کا، آ گیا ہے موت کا فرشتہ، تو اب کہا کہ پڑھ لے کلمہ سبحان اللہ. کیا ہے میرے آقا کا اختیار، کیا ہے آپ کی بصارت، کیا ہے آپ کی قوت سماعت. کہا کہ جبرائیل تو جہاں سے وحی لے کے چلتا ہے نا، تیری آج ہم یہیں مدینے میں بیٹھ کے سنتے ہیں، یہیں سے ہم دیکھ لیتے ہیں میرے رسول. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ بات تو سمجھ گیا کہ رسول اللہ نے اسے کلمہ پڑھا دیا، تو خدمت بڑے کام کی چیز ہے، بولیے بے شک. خدمت ہوگی نا، یقین کہ جہاں جانا ہے نا رسول اللہ کے پاس، نہ پوچھو وہاں کیا حال ہوگا. زندگی بھر جتنا بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی ہو جائے نہیں آتے. چھوٹے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ لینے جاتے ہیں، بولیے کچھ لینے جاتے ہیں، اور بڑے کبھی کبھی چھوٹوں کے پاس آتے ہیں تو کچھ دے کے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ آتا ہے کبھی. اللہ نے ایسا ہی بڑی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. میرا اللہ کی حدیث سے پورے حدیث کو کتاب ہے، اپنے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کو کسی کے حوالے نہیں چاہیے. یہ اعتماد والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دلیلوں میں نہیں پڑھتے. دلیل والے الگ ہیں، جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ دلیلوں سے بھی نہیں مانتے. بے شک. جو محروم ہوتے ہیں وہاں سے نام دلیل تو محروم القسمت ہے تو مانتے ہی نہیں ہیں. جن کو ماننا ہوتا ہے بس یوں ہی مان لیتے ہیں، وہ تھا کوئی نہیں ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بادشاہ نے بلایا، خلیفہ عباسی خلیفہ نے بلایا، آپ گھر سے نکلے جا رہے، بارش ہوئی تھی، راستے میں کیچڑ تھا، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ کھیلتے کھیلتے کیچڑ میں پھسل رہا تھا. آگے بڑھ کے امام اعظم نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو کھڑے کر دیا، ادھر تھا نا، پکڑ کے کہا کہ بیٹا سمجھ کے کھیلو گر جاؤ گے، سمجھ کے کھیلو گر جاؤ گے. تو بچے نے پکڑ کے کہا کہ حضور میں گر جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا، آپ جہاں جا رہے ہیں نا آپ گر جائے تو قوم گر جائے گی. تو امام اعظم نے اس بچے کو غور سے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ یہ تو بول رہا ہے نہیں، زبان تیری ہے، کوئی اور بلوا رہا ہے. بولیے کوئی اور بلوا رہا ہے. کسی کو اگر ماننا ہوتا ہے نا تو اس بچے سے بھی مان لیتے ہیں. ہاں بے شک. ورنہ قرآن و حدیث کے دلیلوں کے انبار لگا دو، جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. وہاں سے جس کا راستہ بند ہو گیا ہے، مہر لگ گئی ہے اس سینے پر، وہ لاکھ کہے نہیں مانتا. ماننے والے اور ہوتے ہیں، نہ ماننے والے اور ہوتے ہیں. جن کی روحیں صحیح ہوتی ہیں، جن کے مقدر میں نہیں کیا گیا ہوتا ہے، وہی رسول اللہ کے بے شک. میرے اللہ کے رسول ایک دفعہ تشریف فرمائے، آپ کے چچا حضرت عباس آئے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، حالانکہ وہ بھتیجے ہیں مگر کبھی نہیں کہا. رسول حضرت عباس جب بھی آتے مخاطب ہوتے کہتے یا رسول اللہ، حالانکہ چچا عمر میں بڑے ہیں. آپ ادب دیکھو، کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عمر میں یہ عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ عمر میں فضیلت میں نہیں، سمجھ رہے آپ؟ عمر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ عمر چچا عمر میں بڑے ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے نہیں کہا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا کہ ہاں بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں مگر پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. یہ ہے ادب، بولیے یہ ہے ادب. تو وہ حضرت عباس آ کے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک بات بڑی زمانے سے سنانا چاہتا تھا، آج ہی چاہتا ہوں کہ سنا. تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں چچا سنائیے. تو حضرت عباس سنا رہے کہ یا رسول اللہ، آپ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے، میرا جی چاہا کہ میں آپ کو دیکھوں. میں اپنے گھر سے چلا، آپ تک پہنچا، رات ہو گئی تھی. آپ کو حلیمہ نے اپنے آنگن میں
ملے گی. اب حدیثی کتابیں پڑھنے ہی نہیں آتا تو حوالے لے کے کیا کریں گے؟ ہے کیا کسی کے پاس کوئی بخاری مسلم حدیث ابو داؤد ہے کیا آپ کے گھروں میں؟ کیوں میں کیوں ان کتابوں کا بڑی اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ آگے اس کریں گے. یا رسول اللہ آسمان پر چاند تھا, آپ ہمارے میں لیٹے ہوئے تھے, کوئی بھی نہیں تھا, آپ اکیلے تھے. حلیمہ شاید کچھ کام سے اندر تھی, آپ اکیلے تھے, میں آیا دیکھنے کے لیے تو کوئی کھلونا بھی نہیں تھا کہ جس سے آپ کھیلتے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ چھوٹے ننھے ننھے انگلیاں سے مبارک رسول اللہ کا وہ بچپن تو لڑکپن کیا عالم تھا ہوگا جب آپ 2 برس کے تھے, 1 برس کے تھے, 6 ماہ کے تھے, 3 سال کے تھے. ذرا غور تو کرو, ہمارے بھی بچے ہیں, یہ شان کتنی ہوتی ہے آپ کا لڑکپن, کیا عالم تھا ہوگا آپ کا. ارے میرے رسول حلیمہ لے کے گھر کو آئی, حلیمہ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا چراغ میں. جب آپ لے کے گھر میں آئی تو اتنی روشنی کہ باہر نکل گئی روشنی گھر کے. بستی والوں نے حلیمہ کو پوچھا کہ حلیمہ کیا جلا رہی ہو گھر میں, کتنی مشالے ہیں, کتنی خندیریں ہیں, کتنا چراغ ہے کہ روشنی باہر تک آ رہی ہے. تو حلیمہ نے کہا کہ لوگوں تمہیں باہر سے کیا پتا چلے گا کہ میں کیا جلا رہی ہوں, اندر تو آؤ تو پتا چلے گا کہ کہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے. باہر سے تمہیں کیا معلوم کہ رسول کیا ہے. ارے رسول اللہ کو اگر معرفت ہوتی جانتے تو پھر پتا چلتا کہ یہی اصل سب کچھ ہے. جمیع صلو علیہ. بستی والوں نے کیا دیکھا, نہ کوئی مشال ہے, نہ کوئی چراغ ہے, نہ کوئی خندیر ہے. حضور کے جسم اندر سے چہرے پر سے وہ نور نکل رہا ہے کہ وہ ساری کٹیاں اس کے روشن ہے, روشنی باہر تک مار رہی ہے, روشنی باہر تک نکل رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے. اب سمجھ گئے رسول کا غلام جب خبر میں جائے گا, بولے رسول اللہ کا سچا غلام جب خبر میں جائے گا تو خود میرے آقا تشریف لائیں گے. بولیے میرے آقا تشریف لائیں گے, رسول اللہ ہماری خبر میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. وہ نور صرف میری خبر روشن نہیں ہوگی, پھر میری خبر کہاں رہے گی. غور سے سنو, خبر ساری روشن ہو جائے گی, پھر اتنی روشنی ہوگی کہ باہر تک روشنی نکلے گی. خبرستان میں آنے والے کہیں گے ساری خبریں اور ہیں, یہ خبر اور ہے. بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آپ اپنی انگوش کے مبارک ایسا ہلاتے تو چاند کی طرف جھولے میں رسول حلیمہ کے گھر, پھر آپ اپنے دستوں پر اگر ادھر ہلاتے چاند ادھر ہوتا, ادھر ہلاتے ادھر ہوتا, ادھر ہلاتے ادھر ہوتا. حضرت عباس فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ چاند سے آپ کھیل رہے تھے. چاند سے آپ مودی سنگھ نے کہا کہ اس وقت بچوں کو کھلونا دیتے ہیں نا کھیلنے کے لیے, کوئی کھلونا نہیں تھا, اور اللہ نے چاند سے کہا کہ آج تو میرے محبوب کا کھلونا بن جائے. تو چاند نے بھی کہا میرا مقدر جب سے بڑا ہوں, جب سے بڑا ہوں, کبھی ان کا اشارہ ہو جائے. آج ان کے اشارے پہ اگر وہ کر دے تو ان تک پہنچ نہ جاؤں. وہ جدھر ادھر کرتے وہ اپنے کھلونے سے کھیل رہے تھے. تو بتاؤ حلیمہ کے گھر سے چاند کا فاصلہ دور ہے, یہ آج مدینے سے ہماری اس مسجد ابراہیم کا فاصلہ دور ہے. جب ان کے اشارے پہ چاند حرکت کر سکتا ہے تو یہاں جو چاہے ہو سکتا ہے. آئے مقدر لمحے میں بدلتا ہے. بے شک جاؤ گے تو پتا نہیں دنیا بھر میں مقدر کیا سے کیا بن جائے. ارے عشق رسول سے سینہ معمور ہو جائے یہی کافی ہے. دنیا ساری ادھر سے ادھر ہو جائے, سیسا پلائی دیوار کی طرح رسول کی محبت میں ڈھل جاؤ. اس سے بڑھ کے کوئی اور نہیں چاہیے. یہی ہے پیغام جشن کی بات. یہ سنایا رسول اللہ کہ آپ کے انیس کو ہمارے پر چاند رکھا. تو یہ سن کے میرے رسول میرے آقا مسکرا دیے. مسکرا کے ایسا فرمایا کہ چچا عباس یہ تو آپ نے دیکھا, یہ تو آپ نے دیکھا, اس کے آگے کی بات سناؤ. حضرت عباس کرتے ہیں یا رسول اللہ کا سنا دیں. تو میرے آقا نے کہا, رسول اللہ نے کہا, جس کے ہم جشن میلاد منا رہے ہیں انہوں نے کہا آنے والے جمعہ کو ہمارا جشن
آپ یہاں تک آئے، آپ دیکھیں گے تو آپ کے آگے کبھی ہوں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایسی چھوٹی سی زمینوں پر ایسا بھی جشن ہوتا ہے، ایسا بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں، سب آئے کہاں کہاں سے آئیں گے پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، جس نے بھیجا ہے وہ بھیجے گا، ایک عظیم الشان جشن ہوگا، اسی سرزمین خان ایک عظیم الشان جشن ہوگا، بہانے تو بہت ہیں، آنے کے بھی نیا نہیں، کئی بہانے ہو سکتے ہیں، اچانک اچانک داخل میں چلے گا، کوئی کام نہیں، اچانک کام نہیں کرے گا، میں حیدرآباد چلے گا، سمجھ رہا، اچانک مجھے بخار آ گیا، نہیں پورے سال اگر فریش پانا ہو، بیمار بھی ہو تو بچوں سے رو کے مجھے اٹھا کے لے کے چلو، لے جا کے مجھے وہاں بٹھا، میں جشن ملاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا پتہ کہ اس روپ میں میرے رسول کا جلوہ ہوگا، اور کبھی ایسا جب موضوع ہو سکتا کہ گھر میں ان کے جب کا کس طرح جشن منایا جاتا ہے، کس شان سے ان کے اولاد سر جھکا کے مناتے ہیں، عاجزی سے مناتے ہیں، ادب سے مناتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنے ادب سے مناتے ہیں کہ آؤ میرے آقا کا جشن ہے، پھر آنے والی سال میں زندگی میں جشن ملے نہ ملے، اسی جشن کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، جو چاہے سو ہو سکتا ہے، دیکھو تو صحیح آتے باہر سے کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، آگے دیکھو تو پتا چلے گا کہ جشن ایسا بھی ہوتا ہے، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ چلنے کی اپیل ہے، نہ کسی کو دینا ہے نہ کسی کو نظرانا ہے، سمجھ رہے میں 1000 کلومیٹر سے آیا، یہ دو سطر کے الخواب والے نہیں ہیں، وہاں پر معاجز ہوتے ہیں، مشاہدین ہوتے ہیں، اولیاء کے غلام ہوتے ہیں، سر جھکا کے حضور کے غلام ہوتے ہیں، وہاں جو بیٹھتے ہیں ان کا یہی منشا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نظر کرم ہو جائے، ہمارا آنا قبول ہو جائے، ہمارا مقدس ہونا چاہے، نہ ہمارے اندر علم ہے نہ عمل ہے، نہ ہمارے اندر تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، ہم تو گنہگار ہیں، آپ کا نام لے کے آپ کا جشن منا رہے ہیں، قبول ہے تو قبول ہے، نہیں تو آپ تو چاہیں کیسے، حضرت یوسف کی گولی لگائی جا رہی ہے، بڑے بڑے دولت مند لاکھوں لے کے آئے ہیں، عزیز مصر بادشاہ مصر بھی آیا ہے گولی لگانے، ایک ضعیف عورت شتو لے کے آئی ہے گولی لگانے، ضعیف عورت غریب عورت گولی لگانے، اس کو لوگوں نے کہا کرے، اس کو لوگوں نے کہا کرے بڑے بڑے دولت مند بادشاہ خود لے آیا ہے، تو خریدے گی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو خریدے گی، تو ضعیف عورت نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے میں نہیں خریدوں گی، مگر میں آئی اس لیے ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے، ہم ایسا جشن نہیں منا سکتے جو منائے ہیں مگر کچھ تو منا رہے ہیں کہ جشن والوں میں کہیں نام ہی آ جائے، اللہ کرے کے بعد سمجھ میں آ جائے، آنے والی جمعہ کو بولیے جشن میلاد اکبر خان کا کرنے میں منایا جائے گا، اور اللہ نے لے کے آیا تو میں تو بہت لوگ ہیں، یہ ایسا سب آیا خریدار بہت ہے، آپ نہیں تو اور صحیح اور نہیں تو اور صحیح، بڑی اللہ آپ ایسا کیوں بولتے ہیں، تو مجھے عادت ہے بڑی اللہ بلغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، خاندان کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ان کو بھی تو پتا چلے گا، نہیں اپنے خاندان اپنے مسئولات کو اپنے گھر والوں کو دکھائیے، اس جشن کو سنا کہ میرے آقا رسول اللہ کے پاس ایک صحابہ ہے دعوت دے دی، آج کیا رسول اللہ آپ کو دعوت نہیں مل رہی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں عائشہ کو تو وہ ساتھ اس کو دعوت دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں صرف آپ کو دعوت دے، تو حضور نے کہا کہ میں نہیں آتا، پھر دوبارہ کہا آپ کو دعوت دے، تو پھر دوبارہ حضور نے کہا میں عائشہ کو لے جاتا ہوں، پھر اس نے کہا کہ نہیں صرف آپ کو ہے، تو حضور نے کہا کہ میں نہیں آتا، پھر سمجھ میں آ گئی بات، کہا کہ رسول اللہ آپ کو بھی دعوت ہے کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ کو بھی دعوت ہے، تو حضور نے کہا کہ اچھا پھر میں بھی آ رہا ہوں، حضرت عائشہ کو لے جاتا ہوں، سمجھ رہے آپ اللہ کر کے سمجھ جائے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ لائق انہیں بھی تو پتا چلے جیسے میلاد کیا ہوتا ہے، بچے کو آپ حافظ بنانے کے لیے ڈال دیجیے، یہ بھی لے مدرسہ بوسا ہے، اپنے حافظ کو کیا گیا تو انہیں بولتا قرآن میں یہ بھی نہیں ہے، حدیث میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر پر ہمارے باپ دادا سے بنا دیا ہے، 11 کر رہے ہیں 12 کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں
یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت حق ہو کر بھی ہم حق بیان نہیں کر سکتے. اس لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں ان میں حق آ جائے. بس آگے باتیں جس میں میرا پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد. جس نے میرا 28 اگست 2019 خانقاہ قادریہ اب نیت کے لوگ کسے دیر نہیں جانا. قیامت کے دیر ایک بندے کو لایا جائے گا حدیث سے, تو اس کے اعمال پہاڑوں کی طرح سامنے ہے. تو نے بولی کہ اس کو مجھے کراش نہیں دیتے عمل کہ میرے عمل کیسا رہتے پہاڑوں کی طرح. اللہ کا کہنا کہ تم کو جواب دو, تو فرشتے کہیں گے کہ تو کرا نہیں مگر تم نیت کر لیا تھا میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا. تو اللہ نے اس کو کچھ ایسا دیتا گیا, موقع نہیں ملا تو کر نہیں سکا, مگر تیری نیت ہی کرنے کی یہ اس کا اجر ہے. اسے اجر ہے, سمجھ گیا. نیت کرنے کی جشن ملان, جہاں بھی جشن ملان ہوتا ہے وہاں سب کے بل جانا ہے. ہم بھی منا رہے ہیں آگے پڑھی ہے اللهم صل على حضرت عباس نے کہا کہ آپ کھلونے چاند سے آپ کھیل رہے تھے, تو حضور نے مسکرا کر کہا چچا عباس اس کے آگے کی بات سناؤ, یہ تو آپ نے دیکھا. تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ سنائیے. تو حضور نے کہا کہ لوح محفوظ پر حضرت عباس سے کہا ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے, آمینہ کی رحم رسول اللہ آمینہ کے پیٹ میں تھے, اس وقت لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز سنی. الله بكماله كشف الدجى بجماله أصل الجميع صالح صلوا عليه وآله. یہ رسول ان کی یہ طاقت, یہ سننے کی طاقت, یہ دیکھنے کی طاقت, وہ سارا جشن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ہر ایک میرے آقا کے سامنے ہے کہ نہیں. بس اللہ کے پاس آ جائے اور شروع کیا کر پوری سے کرتی ہے کہ ہر کوئی ہر ماں کو غذا کرتی ہے تو وہ زمین سے نکلتی ہے, اسی سے اس کی غذا ہوتی ہے, اسی سے اس کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے نا اس کی غذا وہی ہوتی ہے. ہر ماں جو کھاتی ہے وہ غذا زمین سے نکلتی ہے. اور اس کا سلوک یہ ہے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں تفصیل نہیں بولتے, بچہ ہے نا اس کو کٹ کے جاتا ہے, وہ غذا والی ہوتی ہے بچے ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد کٹ کے جاتا ہے, اسی سے ماں کی غذا بچوں کو پہنچتی ہے. اور حضور جب دنیا میں آئے تو یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا نہ پورے نہ تھے, اور اب وہ آنے کی کہتے تو الگ جان کے یہ نہیں تھا. بس کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ اسی سے غذا جاتی ہے, اسی سے غذا جاتی ہے, جو ماں کھاتی ہے اسی سے غذا کرتی ہے, اور وہ غذا زمین سے اٹھتی ہے, جو ماں کھاتی ہے اسی سے کرتی ہے. اللہ نے فرمایا آمینہ کے پیٹ میں میرا محبوب آ رہا ہے, وہ نور ہے, وہ لباس بشرت میں آئے گا تو ہم اس کا لباس بھی ایسا بنائیں گے کہ زمین کی غذا اس کو ہم نہیں پہنچ رہے. اس کی غذا بھی ماں کے پیٹ میں زمین سے جو ہوگی وہ نہیں ہوگی, ہم آسمان سے نورانی غذا سے اس کی پرورش کریں گے. ہوگا ماں کے پیٹ میں, مگر اس کو بھی غذا ہم نور کی دیں گے. اس لیے جب تولد ہوئے تو حضرت آمنہ نے کہا کہ میں نے ملک شام کے محل دیکھے, کہاں مکے کی وہ گھر جس میں آپ تولد ہوئے, کہاں ملک شام, کتنا نور کہ یہاں سے وہاں تک دیکھ لے. اچھا نور بھی اپنی طاقت الگ رکھتا ہے, پھر اس کو کسی اور طرف سمجھائیں گے کہ یہ جو نور ہے یہ دیوار کے پاس نہیں جا سکتی روشنی. سورج کے سامنے کوئی آ جائے تو آڑ کے پاس سورج کی روشنی نہیں آتی. پھر مکے سے ملک شام کے محلات دیکھ رہی ہیں تو وہ کون سا نور ہے؟ کیا سورج کا نور ہے؟ اتنا طاقتور نور سورج کا بھی نہیں ہے. زمین کا کوئی ایسا نور نہیں ہے جو یہاں سے وہاں تک دکھا دے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا نور ہے جس کے سامنے کوئی آ نہیں سکتی. وہ یہ کوئی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضور ایک دفعہ تصویر فرمائے, آپ محرومہ تھا آپ کے پاس, آپ محرومہ سے باندھ رہے ہیں, ادھر سے باندھ رہے ہیں, ادھر سے نکل جا رہے ہیں, ابھی نہیں سمجھ, ابھی ہے کہ چلے گی
بڑی اللهم یہ من رہے ہیں حضور کو کیوں من رہے سمجھا ایسا من رہے تو آر پار ہو رہا ہے ایسا من رہے تو آر پار ہو رہا ہے کیوں آر ہی نہیں ہے بشریت سمجھ رہے ہیں حضور کی بشریت کو تو اب یہ سمجھو کہ حضرت آمنہ نے کہا کہ میں نے وہ محلہ دیکھے کیسی دیکھتی ہے حضرت آمنہ وہ کون سا نور تھا جو نور ابھی ظاہر ہوا ہے وہ نور کہاں سے کہاں تک دکھا رہا ہے تو نور کی ایسی طاقت کہ سامنے کوئی آگ نہ ہو براہ راست اس کے درمیان سے گزر جائے اور یہاں سے وہاں تک دیکھ لے تو معلوم ہوا کہ نہ یہ فرشتوں کا نور ہو سکتا ہے نہ یہ جبرائیل کا نور ہو سکتا ہے نہ یہ سورج کا نور ہو سکتا ہے نہ یہ زمین کی روشنی ہو سکتی ہے یہ نور محمد جو آسمان سے اترا ہے میرے رسول کا وہی نور ہے جو دکھا رہا ہے سمجھتے پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد اس کے بعد باپ میں کریں گے اپنے کر سکتے پڑھی اللهم صل معرفت کی باتیں معرفت والوں کے لیے شریعت کی باتیں شریعت والوں کے لیے اتنا ہی ہمارے لیے آج کے لیے کافی ہے بس پڑھیے ایک ساتھ پڑھیے یا رسول اللہ بس ابھی بات ہے کچھ دن باقی ہے 4 شنبے کو منگل عشاء پہ 12 عشاء 4 شنبے کو نہیں ہوتی جب تک ایسا رسول اللہ کے عشق میں دیوانے کو نئے سے نیا لباس میں اللہ نے اگر دیا ہے خود بھی کھاؤ دوست رہنا پڑوسیوں کو غریبوں کو کھلاؤ خوشیاں مناؤ گھروں کو سجا دو ہمیشہ ہائے نہیں چلتی کبھی مال خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے رسول اللہ کی شان میں تم خرچ کرو گے تم اندازہ نہیں ہے کہ تم ویسا ادا کرو گے ابھی اس کے بہت ساری مثالیں ہیں بس آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ بس تھوڑے دن بچے ہیں 10 ماہ جو ہو سکتا ہے وہ کرے جو ہمارے بس میں ہے وہ کرے ابھی ہمارا اتفاق یافرہ ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ تم جو جمع کر کے رکھتے ہو نا اس سے بہتر ہے اللہ کے رسول کی شان میں خرچ کرو اتنا خرچ کرو کہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں لنگر کھلا سکتے ہو کھلاؤ غریبوں کو جو کر سکتے ہو کرو خود کھاؤ اوروں کو کھلاؤ جشن مناؤ لوگ تمہیں کہیں کہ دیکھتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ رسول اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے جشن میلاد مقدس ملتا ہے مقدر والوں کو ملتا ہے ہم جشن میلاد ملا ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صحبتیں نہیں رہی ایسی صحبتیں ہیں ایسا بیٹھنا ہوتا ہے اس لیے تھوڑی سی دیر میں بیٹھ جاتے تو بچ جاتے ہیں چلو کسی کو بیمار ہے دل میں رسول اللہ کی محبت بیٹھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کرم کرے بس کرم دیکھو یا اللہ